بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات دوم، مشکات المصابیح مجلد دوم، سبق نمبر ہے آج 88، صفحہ نمبر 439، کتاب الرقاق. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں جن میں دل کو نرم کرنے کی خصوصیت ہو، جن میں دل نرم کرنے کی خصوصیت ہو. ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رقاق. رقاق مانا وہ باتیں، وہ نصائح، وہ وعظ، وہ کلمات جو آپ کی دل کو نرم کرے، جن کے سننے سے دل نرم پڑتا ہو، موم بنتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقاق. رقیقتن کی بھی جمع بن سکتی ہیں، رقیق کی بھی. الکلمات التي يرق بها القلوب يترق بها القلوب اذا سمعت یا اذا سمعت. جب آپ اس کو سنیں نا تو آپ کا دل نرم پڑ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقاق. نرم باتیں، دل گداز باتیں، دل کو کیا کرے؟ نرم کرے، اس کو کہتے ہیں رقاق. الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں، ان کے استعمال میں، ان سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ غافل ہیں. اکثر لوگ کیا ہے؟ اس سے غافل، فائدہ نہیں لے رہے، ضائع کر رہے، خامخواہ میں بہا رہے ہیں. الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت. صحت میں انسان جو کچھ کرنا چاہے، ناممکن نہ ہو، وہ کر سکتے. نمبر دو الفراغ، فارغ ہونا، فارغ وقت. کیونکہ جب آپ مصروف ہو جائیں گے تو پھر یہ نعمت آپ کی ختم ہو گئی. کچھ ایسا ہاتھ لگے گا نا کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے. اور جب آپ صحیح بھی ہو، فارغ بھی ہو، تو آپ دینی کام کر لے، دنیاوی کام کر لے، دونوں کر لے، جائز ہو. اور خصوصاً دینی کاموں کی طرف توجہ دے. رواہ البخاری. وعن المستورد بن الشداد قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، فرما رہے تھے، مستورد کہتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ دنیا کی عمر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی کم ہے جتنی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ انگلی کو سمندر میں داخل کریں نا تو سمندر کے پانی میں سے تھوڑا سا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ چپک جائے گا، مل جائے گا، باقی بڑا سمندر تو نیچے رہ جائے گا نا. اسی طرح سے دنیا کی عمر بھی ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. ہر آدمی خوب سوچ لے کہ وہ کس چیز سے لوٹاتی ہے انگلی. ظاہر ہے کہ تھوڑا ہی پانی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس طرح سے دنیا کی عمر بھی کیا ہے؟ بہت کم ہے. رواہ مسلم. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسکا میت. جابر سے کہتے ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے. وہ بکری کا بچہ جو تھا مرا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، ادھر چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا. اسک، چھوٹے کان والے جو کیا ہے؟ بکرے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسک. پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا سمجھانے کے لیے. پیغمبر سمجھا کسی جگہ ایسا موقع پاتے نا تو صحابہ حضرات کو سے مثالاً کیا کرتے تھے؟ سمجھاتے تھے، کیونکہ تمثیل سے، مثال سے بات ذہن خوب نشین ہو جاتی ہیں. کہاں قال ایکم یحب ان هذا له بدرہم، تم میں سے کون چاہے گا کہ ایک درہم میں یہ لے؟ فقلت ما نحب ان لنا بشیء، یا اسے کسی بھی جس کے بدلے ہم اس کو لینا نہیں چاہیں گے. قال کہا کہ جیسے تم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں مفت میں بھی، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم، اس یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، حقیر، ذلیل لگ رہا ہے، کم تر، اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں کم تر ہے
ذلیل بقیمت ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ حدیث سب کی کیا ہے زبان، زیادہ چھوٹے اور بڑے سب اس کو کیا کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ دنیا مسلمان کے لیے ایک جیل خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کافر حقوق، ذمہ داری وغیرہ جو اللہ نے انسانوں پر لگائی ہیں ان کو کیا کرتا، ان کی پیروی نہیں کرتا نا، گویا کہ ایک آزاد کی طرح سمجھ لو کہ مشقت زیادہ نہیں ہوگی۔ اور مسلمان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، احکام دین شریعت اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں تو کیا ہوگا، بہت ساری لذات کو چھوڑنا پڑے گا، حرام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، نفس جو چاہے گا وہ نہیں مانے گا، دل چاہے گا وہ نہیں مانے گا۔ تو اس سے گویا اس کے لیے دنیا کیا ہے، ایک قید ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے قید خانے میں ایک شخص جو قیدی ہوتا ہے نا، آزاد نہیں ہوتا، جیسے جیلر حکم دیتے اسی کے مطابق رہنا ہوگا، یا جو کھانا وہ کھلائے بس اتنا نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ملے گا۔ وہ کی جو زندگی بہت پابندی کی زندگی ہوتا ہے نا، پابند ہوتا ہے، زنجیریں بیڑی بعض اوقات لگائے جاتے ہیں کثیر کو۔ تو اسی طرح سے مسلمان بھی قانون کی جو زنجیر ہے، قانون کی جو کیا ہے بیڑیا ہے، اس میں کسا ہوا ہے، اسی میں بندہ ہوا ہے، اسی کے مطابق رہے گا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے کوئی مطلب نہ لے کوئی سادہ لوح مسلمان کی دنیا تو اسی بھی ہمارے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ جہنم کا لفظ کہاں ہے یہاں؟ یا سجن کا لفظ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا ہمارے لیے اسی بھی جہنم ہے، سجن ان کا لفظ آیا ہے، دنیا کا لفظ، جہنم کا لفظ نہیں رہا کہ دنیا جہنم المؤمن ہے۔ اور بعض اس سے شاید یہ مطلب بھی لینے لگے کہ دنیا تو اسی بھی مسلمان کے لیے کیا ہے، جیل خانہ ہے، چلو ہم کچھ بھی آسائش اور راحت کے لیے کوشش نہیں کریں گے، نہ کچھ لیں گے، بس تکلیف کی زندگی گزاریں گے، اجیرن زندگی ہو تو خیر ہے۔ یہ مطلب نہیں، آپ اپنی زندگی کو جتنی بھی بہتر بنا سکتے ہیں، آسائش والی بنا سکتے ہیں، آرام کی زندگی بنا سکتے ہیں، بنا لی۔ مطلب اس کا نہیں کہ آپ دنیاوی ساز و سامان کو استعمال نہ کریں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، اللہ کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا کہ یتبع فی الدنیا، کہ کوئی نیکی ہونا اس کو دنیا میں بدلہ دیا جائے، ویجزا فی الآخرہ، آخرت میں بھی بدلہ دیا جائے۔ واما الکافر، ہا کافر شخص جو ہوتا ہی، فیسام بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا، کہ جو کچھ بھی وہ اچھا کرتا ہے نا اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں چکاتا ہے، دنیا میں دیتا ہے، اس کا بدلہ ختم کیا جاتا ہے۔ حتی اذا افضى الى الاخرہ، جب وہ مر جائے گا نا، ظاہر آخرت میں جب حشر نشر ہوگا، لم یکن له حسنۃ یجزى بها، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت پہلی مرتبہ جنت بنائی گئی، دوزخ جہنم بنا دیا اللہ نے، تو پہلے جہنم پر شہوات، لذات ارد گرد سے نہیں لگائی گئی تھی، اس طرح سے جنت کو مشکلات کے ساتھ نہیں ڈھانپا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ تو بڑی اچھی جگہ ہے جنت، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، آئے کہ یا اللہ سے تو کوئی بھی آگے نہیں بچے گا، نہ کوئی سے کیا کرے گا، پیچھے رہے گا، ہر آدمی جنت کی طرف بھاگے گا اور ہر آدمی جہنم سے بھاگے گا۔ اللہ نے دوبارہ بھیجا کہ پھر جا کر دیکھو، تو دیکھا جہنم کے ارد گرد لذت، خواہش، حرام چیزیں لگی ہوئی تھی، اور انسان کا نفس، شیطان بھی اسے بڑکاتا ہے، اور خود انسان کا نفس بھی چاہتا ہے کہ ان لذتوں میں پڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب لذت کو آپ ٹچ کرو گی، وہی لذت آپ کے لیے سریش کی طرح ہے، یہ آپ کو کیا کر دے گی، پکڑ لی گی۔ جیسے سریش لگاؤ نا کسی پرندے کے لیے، پرندہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے نا، کرنٹ، جیسے کرنٹ کسی کو پکڑ لیتا ہے۔
اور جہاں جنت جو تھی نا، جنت مشکلات کے ساتھ چھپائی گئی تھی، ڈانپی گئی تھی، ارد گرد سے ساری مشکلات، بیماریاں، تکلیفیں، غربتیں سب لگائی گئی تھی۔ اور کون چاہتا ہے کہ مشکل کا سامنا کر لے؟ ورنہ جب بھی مشکل آئے، تکلیف آئے، غم آئے، بیماری ہے، تو اس میں آپ کیا کر لیں؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گوئے کہ آپ نے ان کو پار کر دے، تو پار کرنے کے بعد آگے جنت ہوگی۔ تو حجبت النار بالشہوات، جہنم کو ڈانپ دیا گیا، ارد گرد لگائی گئی لذت حرام چیزیں، وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کے ارد گرد جو ہے لگائی گئی کیا تکلیفیں، سختیاں، ناپسندیدہ چیزیں، مشکلات، بیماریاں، تنگ دستیاں وغیرہ۔ متفق علیہ، مسلم حفت بدل حجبت، حفت کا لفظ بھی آیا ہے۔ وعنو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، وہ انسان ہلاک جو پیسے کا پجاری ہو۔ عبد دینار بنا پیسے کا پجاری، عبد درہم بنا ڈالر پیسے کا ملنگ، ڈالر پیسے کا عاشق، ڈالر پیسے کا پجاری، پیسے پر مرنے والا، پیسے کے لیے جینے والا، پیسے کے لیے سلام کرنے والا، مال پیسہ دولت کے لیے ملنے والا، ملاقات کرنے والا، مال پیسہ وغیرہ کے لیے جان لٹانے والا، جان پہ کھیلنے والا، اس کو کہتے ہیں عبد الدینار، عبد الدرہم۔ اس کو ہر وقت اور ہر موقع پر یہ خیال رہتا ہے کہ اس میں پیسہ ہوگا یا نہیں، یار ذرا یہ بھی بتانا آگے کہ پیسہ کچھ ملے گا یا نہیں، یا مفت کے کام کرنے ہیں۔ جب بھی تم اسی کسی بات کا یا کسی کام کا کہو نا، تو پہلے یہ پوچھے گا کہ اس میں کچھ ملنے والا ہے یا نہیں۔ عبد الخمیسہ، خمیس ایسے ریشمی کپڑے، چادر وغیرہ کو کہتے ہیں، مراد بس کوئی بھی دنیا کی چیزوں نے اس کو کہتے ہیں۔ انہوتی اگر اس کو کچھ ملے نا کسی بھی کام کے بدلے، رضی پھر وہ خوش رہتا ہے، اچھا یار بڑا اچھا آدمی ہے، مفت میں کسی سے نہیں کرواتا۔ ویلم یہ ہوتا ہے اگر کچھ نہ ملے، چاہے وہ دینی کام ہو، خدمت ہو، خدمت خلق ہو، یہ کوئی اس کا اپنا ہی کام کیوں نہ ہو، سخت بہت ناراض رہتا ہے، یار فضول میں ہم نے خود کو تکایا، یار بہت وظیفے پڑھے، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، دعا بھی قبول نہیں ہوئی، تعیسہ، اور بہت کیا بن جاتا ہے، ایک تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں رہتا ہے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، رب فضول کی محنت کی۔ اور تعیسہ کبھی یہی معنی ہے تقریر ہے، لفظ کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ وانتکسہ کبھی یہی معنی ہے کہ اوندہ ہو جاتا ہے، معنی اس چیز سے آگے پھر جاتا ہے کہ رہنے فضول میں نے خود کو تکایا۔ وَإِذَا شِيكَ، اور جب اس میں کانٹا چھپ جائے نا، فَلَمْ تُقِشْ، اس کا کانٹا نہ نکلے، معنی وہ اتنا خار ہوتا ہے، اتنا نکما کہ اس میں اگر کانٹی بھی چھپ جائے نا تو چھپنے دو، چھپنے دو، اس میں اس کا کانٹا نہ نکلے۔ بہت پیسے کا پجاری ہوتا ہے، پیسے کو خدا سمجھتا ہے، پیسے کو اپنی منتہائی نظر سمجھتا ہے، پیسے کو ماں باپ بھی سمجھتا ہے، پیسہ ہو تو ماں باپ پیچھے کرو، مانا پیسہ اس کی کیا ہے، مبلغ النظر، منتہائی نظر اور منتہائی سوچ بنتے ہیں۔ طوبى لعبد، خوشی ہو، خوشخبری ہو، کمال ہے اس شخص کا، آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ جو گھوڑے کی لگام، نکیل اور زمام کو کیا کر لے، پکڑ کے جہاد کرے، اشعث رأسہ، پراگند سر والا، مغبرۃ قدماہ، اور پوبی گردلود خاکلود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھاگنا پڑتا ہے، ادھر ادھر رہنا پڑتا ہے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غار میں، کان فی الحراسہ، کان فی الحراسہ، اگر کیا ہو وہ پہرا دے رہا تو اسی میں رہتا ہے، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَ كَانَ فِي السَّاقَ، اگر کیا ہو پیچھے رہے تو اسی میں رہتا ہے، وَإِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، اتنا لوگوں میں کمتر سمجھا جاتا ہے، اگر اجازت کی سے طلب کرے تو لوگ اجازت بھی نہیں دیتے، حالانکہ وہ اللہ کا بہت پکا بندہ ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے۔ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر وہ سفارش کرے نا تو لوگ اس کی سفارش کو کان ہی نہیں لگاتے، اس کی بات نہیں سنتے، جا تو کہا کا دو ٹھیکے کا نہیں، رواہ البخاری، حالانکہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
ساقہ کسے کہتے ہیں؟ لشکر کا پچھلا والا حصہ، اسی میں رکھا جاتا ہے کہ تو کچھ بھی کرنے والا نہیں، پیچھے رہو۔ قلب الجیش کسے کہتے ہیں؟ لشکر کا بیچ والا حصہ، میمنہ داہنے والا، میسرہ بائیں جانب والا، اور مقدمۃ الجیش اگلا والا حصہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو سعید سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ ان مما اخاف علیکم من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد مجھے آپ لوگوں پر جس چیز کا اندیشہ ہے، خوف ہے، خطر محسوس کرتا ہوں، وہ اس کا کرتا ہوں کہ ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، کہ جو آپ لوگوں پر کھول دیا جائے دنیا کی زینت، مال، رونق، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ لوگ اسی رونق میں، زینت میں اور خوشنما دنیا میں کیا ہو جائے، مصروف ہو جائے، گل مل جائے اور آخرت ہی کو بھول جائے، اور کیا ہو جائے، اعمال میں کمی آ جائے۔ فقال رجل، نے نے کہا یا رسول اللہ، یت الخیر بالشر، یہ تو مال کیا ہے، اچھی چیز ہے، خیر ہے، اور یہ جو غنیمتیں ہم حاصل کریں گے تو خیر کی چیزیں کیا یہ سبب شر بن سکتے ہیں۔ فسکت آپ علیہ السلام، اس نے اس وقت جواب نہیں دیا، حتی ظننا، ہمیں لگا کہ انہو ینزل علیہ، کہ وہی شروع ہو گئی۔ قال کہ کہتی فمسح عنہ الرحضہ، پیغمبر علیہ السلام نے جو پسینہ تو وہ پونچھ لیا، وہی کہ وقت آپ کا پسینہ نکلتا، وقال، کہاں کہ این السائل، کہاں ہے وہ پوچھنے والا جو پوچھ رہا تھا کہ کیا خیر بھی شر کا سبب بن سکتے جو مالے؟ وکنو حمدہ، گویا کہ اس کے سوال کو اچھا سمجھا کہ بہت اچھا پوچھ لیا۔ فقال کا انہو لا یأتی الخیر بالشر، خیر تو شر کا سبب نہیں بنتا کہ خیر کی وجہ سے شر بن جائے، مگر یہ بھی تو ذرا سمجھنا چاہے نا کہ بہت ساری خیر کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے شر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، تم نے کیا موسم بہار میں دیکھا نہیں ہوگا کہ موسم بہار میں بعض پودے نکلتے ہیں زمین سے، بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں بعض نباتات جو ہوتے ہیں نا، جیسے ڈاڈم، شاڑ وغیرہ، اور اس کے علاوہ مرغتول، بغلول، پودے جو نکل آتے ہیں، اس کو گائے بکریاں کھاتی ہیں نا، گائے پھر اس سے کیا ہو جاتی، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ پھولنے کے بعد وہ مر جاتی ہیں گائے۔ اگرچہ بہت لذیذ، طرح دنیا بھی بہت لذیذ ہے کہ کھاتے کھاتے میں، لگاتے لگاتے میں، عیش و عشرت کرتے کرتے انسان خود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ڈاکا ہو جاتا ہے، ایمان اس کا کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، وہ جو موسم بہار میں نکل آتے ہیں پودے مختلف قسم کے، مَا يَقْتُلُ حَبَطًا، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، جانور پھول کے، اس کا پیٹ پھول کے مر جاتا ہے، او یلمو، یا کیا کرتے تھے، قتل کی قریب کرتے ہیں، الا آکلۃ الخضر اکلت، اس کی مثالی سے جیسے کہ سبزہ کھانے والے جانور، گایا کھانے والے جانور، پودے کھانے والے جانور، جو سبزہ کھاتے ہیں، گایا کھاتے ہیں، جو کیا بوٹیاں وغیرہ وہ کھاتے ہیں مختلف قسم کے، تو اس کا پیٹ کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حتی امتدت خاصراتاہا، پھر اس کی کھولیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی لگتی ہیں، اور جو کھوکے ہوتی ہے، کھوک، وہ بھی دراز ہو جاتی ہیں، اور جو کیا ہے، یہ پسلیاں جو ہے نا، پسلیاں پھول جاتی ہیں۔ استقبلت عین الشمس، اگر وہ شرار قسم کا جانور نہ ہو تو ان پودوں کو کھا کے سورج کی دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اور جگالی بھی کرتا ہے۔ فَسَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ، پھر وہ کیا کرتا ہے، سرقین گوبر لید کر لیتی ہیں وہ گائے یا جانور، وبالت پیشاب کر لیتے، ثم عادت، پھر لوٹاتے، پکلت، کھاتا ہے، لیکن سیر تو نہیں ہوتا نا۔ کسی جانور کو تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیر ہو چکا ہو؟ نہیں، گوبر لید ڈالنے کے بعد دوبارہ وہ کھاتے ہیں، سیر نہیں ہوتے۔
اور بعض تو کیا ہے وہ سورج کی تپش میں دھوپ میں نہیں لیٹتے، نہ جگالی کرتے، اس کی وجہ سے مر ہی جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تو مال اسی وقت مار دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، حریص پیٹو اور بسیار خور بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ، اور جو مال ہے اور دنیا کی جو ساری چیزیں سب مال ہے نا، خَضْبِرَةٌ سرسبز و شاداب، جیسے گیا سب چیز کے پیچھے جانور خوب جاتے ہیں، حلوۃ اور میٹھا بہت ہے مال۔ فَمَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ، اگر کسی نے صحیح طریقے سے کمایا، لے لیا، حاصل کر لیا، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، اور حق کے راستے میں لگایا، صحیح جگہ پر لگایا، فَنِعْمَ الْمَعُونَ، یہ تو بہت اعانت کی چیز ہے اور بہتر چیز اس کے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی سمجھ لو کہ جس سے آپ نیک کام بھی کر سکتے ہیں، دنیاوی ضرورات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لیکن اگر کوئی اس کو حرام طریقے سے کما لے، حاصل کر لے، کمائی کر لے، لے لے، چاہے وہ رشوت کے طور پر ہو یا کسی شرایا ہو یا ڈاکہ کیا ہو یا لیا ہو یا ظلمن وغیرہ ہو، جو بھی صورت ہو، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، اس جانور کی طرح کھاتا تو رہے، کھاتا رہے، کھاتا رہے، وَلَيَشْبُ، لیکن پیٹ نہ بھرے، سیر نہ ہو جائے، ہمیشہ حریص اور بھوکا رہے، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مال اس کے خلاف گواہ بھی بنے گا کہ ساتھ میں نے میرے کو اسے لگایا تھا، خرچ کیا تھا، مجھے اس طور سے کمایا تھا۔ متفق علیہ۔ وعن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ للفقر اخشى علیکم، کہ فقر، غربت، تنگ دستی کے متعلق میں تم لوگوں پر زیادہ اندیشہ نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے تمہیں کیا ہو جائے، کچھ ہو جائے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر فراخی ہونے کی وجہ سے زیادہ مشکلیں آ سکتی ہیں، گناہوں میں پڑ سکتے ہیں، اس کا زیادہ ڈر ہے۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی دنیا زیادہ کی گئی تھی، نعمتیں زیادہ ہو گئی تھی، پتنا پسوہا، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس میں لگ گئی، یا پتنا پسوہا یا پتنا پسوہا، پتنا پسوہا مفعول سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پتنا پسوہا، تم اس میں تنافس کرو گے، رغبت کرو گے، ریس کرو گے، ریس لگاؤ گے، اور کیا کرے، آگے بڑھو گے، مقابلے ہو جائیں گے نا، کما تنافسوا، جنہوں نے ایسا کیا تھا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی دنیا جیسے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں فقر کے متعلق مجھے زیادہ اندیشہ نہیں ہے، اگرچہ فقر بھی کیا ہے، خطرناک چیز ہے، کیونکہ فقیر شخص، تنگ دست، جس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، سعلوک، کنگال، وہ بھی چوری کرتا ہے، ڈاکے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، بدکاری کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ جیسے تم نے تاریخوں کو پڑھا ہوگا، قصے سنے ہوں گے، غربت کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے ڈاکے کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، غربت کی وجہ سے بہت سارے غلط کاموں کے لوگ تیار ہو جاتے، قتل بھی کرتے، کوئی آپ کو کہ 1 لاکھ روپیہ دے تو اس کو مار دو، بندوق بھی دیتا ہوں، ظاہر ہے تیار ہو جائے گا نا کہ 1 لاکھ روپیہ میں کہاں کما سکتے، 1 سال میں بھی نہیں کما سکتا، چلو اس کو مار دیتا ہوں۔ تو غربت بھی بلا ہے، مصیبت ہے۔ اور دنیا میں 2 چیزیں جو ہے بہت خطرناک ہے، ایک تو کفر شرک ہے، دوسرا کیا ہے، دوسری غربت ہے، کہ غربت کی وجہ سے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اس لیے سے پناہ مانگا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والفقر، فقر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا مانگا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی انسان کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے، جس کے اوپر گزرا نا کہ دنیا جب انسان کے پاس زیادہ ہو جائے، پھیل جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مالدار، امیر اور پیسے والے لوگ تکبر بھی کرتے ہیں، غرور بھی کرتے ہیں، گھمنڈ بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، پیشن بھی کرتے ہیں، سٹائلز بھی مارتے ہیں، کیا نہیں ہے جو وہ نہیں کر رہے، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کیا بھی ہے، لوگوں نے تاریخ میں بھی ذکر ہے۔ مال کے
زور پر لوگوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، کیونکہ اگر ایک مالدار کسی غریب کے ذریعے سے کسی کو قتل کرواتے مال کے ذریعے کرواتا ہے نا، مالیہ کے کرتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے آگے رشوت ستانی بھی کرتے، رشوتیں چلاتا ہے، سود بڑھاتا ہے، سود کرتا ہے، اور مال کے ذریعے لوگوں کو دباتا بھی ہے، ایک انسان ایسا کر سکتا ہے، اسی مال کے ذریعے کسی کو غلط کرے کے لیے بھی رضی کر سکتا ہے۔ اگر یہی مال اچھائی میں لگائے پھر تو کیا ہے، اس کے لیے سونا بنے گا، لیکن اگر برائی میں لگا لے تو پھر اس کے لیے سانپ بن جائے گا۔ لیکن بڑی مشکل بات ہے کہ کوئی کیا کر لے، اچھائی میں لگائے۔ 100 میں سے صرف 1 2 آدمی 3 آدمی کیا کرتے، مال کو صحیح لگاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ مال کی وجہ سے فرعون، نمرود اور قارون کے دعوی بھی کر چکے ہیں تاریخ میں، اور کر بھی جاتے ہیں، کیونکہ مال میں بہت بڑی طاقت چھپی ہے۔ جب پیسہ آ جائے گا نا، تمہاری بات ہر شخص سنے گا، چاہے وہ کسی بھی درجے کے انسان نہ، مال آگے کرو تمہارے لیے موم بتی کی طرح نرم ہو جائے گا۔ تم اسے جو کام کروانا چاہو صرف پیسہ آگے کر لو۔ بہت کم کام ہے جو مال کے ذریعے سے آپ نہیں خرید سکتے، نہیں کر سکتے۔ باقی پہاڑوں میں سوراخ کرنا، ہواؤں میں مزائل کیا کرنا، کھول دینا اور کیا کرنا، اڑانا، جہازوں کا اڑانا، زمین میں سوراخ کرنا، ہوا میں اڑنا، فضاؤں میں اڑنا، اس مال کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مال کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے، اور جتنے بھی لوگوں نے نمرودیت فرعونیت کی دعوے کیے ہیں اسی مال کے ذریعے سے تو کیے ہیں نا۔ مال جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ افراد کو بھی خرید سکتے، افرادی قوت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی نا۔ تمہارے پاس جب مال ہو جائے گا، صرف تم پیسہ لاؤ، کتنے آدمی تمہیں چاہیے ہوں گے، سب آئیں گے۔ تم کہو آج مجھے 1 لاکھ آدمی چاہیے اور ہر آدمی کو میں 50,000 دوں گا، 1 منٹ میں 2 لاکھ آ جائیں گے، تم ایک ہی بات کرتے، 1 لاکھ تو بہت کم ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مال کسی کے پاس زیادہ ہو جائے تو اس سے ہلاکتیں بڑھ جاتی ہیں، دین و اسلام کا جنازہ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ مال کی بہتات جب غنیمتیں زیادہ ہو گئی نا، اس زمانے میں بھی کیا ہو گئی تھی، بہتات کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ ہماری تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تاریخ اسلامی کو، اور بھی بہت ساری تاریخ لکھی گئی، ہم تاریخ ہے، اور دنیا کی بھی تاریخ موجود ہے، اور اسلام سے پہلے کی بھی تاریخ موجود ہے۔ سب مال کے قصے، مالداروں کے قصے، یہ سب کیا ہے، کتابوں میں مذکور ہے۔ اور پھر جب عرب ممالک میں مال کی بہتات ہو گئی، قریب کے زمانوں میں بھی، ماضی قریب میں اور اب تک، مال کی وجہ سے کتنے سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور دن سے دور ہوتے چلے گئے۔ جب بھی کیا ہو مال مانگنا تو اس کے ساتھ سخاوت بھی مانگے، اور یہ بھی مانگے کہ اللہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے کہتے کہ پیغمبر سے یہ دعا مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ پروردگار میرے گھرانے، میرے لوگ آل محمد کو، نسبی جو اولاد یا دیگر، ان کو آپ اتنا رزق دے کہ ان کی صدر مک کر سکے، اسراف نہ ہو، کافی بنے، بس اس کو کیا کہتے قوت، و بیرات کفافا یا کفافا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ 3 چیزیں جس انسان کو ملے وہ کیا ہے، کامیاب ہے۔ نمبر 1 اسلام لے، نمبر 2 ورزق کفافا، کافی رزق اس کو ملے جو بقدر کفایت ہو، محتاج نہ، اس میں ذلالت نہ اٹھائے، اور جو اللہ نے دی اس پر وہ کیا رہے، صابر رہے، قانع رہے۔ قانع کا کیا معنی، یہ معنی کہ آگے کمانا بند کر دو، آگے دکان مت چلو، بزنس نہ کرو، مطلب ہے کہ جو ملا ہے بس اسی پر راضی ہے نا، دوسروں کی طرف آنکھ اٹھا اٹھا کر حرص کی نظر سے نہ دیکھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد، انسان تو کی طرح مالی مالی مالی، میرا مال آگے، یہ وہ لوں گا، یہ لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ،
اس کو مال میں سے بس 3 حصے یا جو منافع اس نے اٹھائے بس اس کا تو مال ہو گیا، باقی دوسروں کا ہو جائے گا۔ ما اکلا فافنا، جو کھا لے فنا کر دے بس ختم، اس کا مال ہو گیا۔ نمبر 2 او لبس فابلا، جو پہن لے بسیدہ کر لے۔ نمبر 3 او اعطا فاقتنا، کسی کو دے اور اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے سوا جو ہوگا نا وہ تو جائے گا، اس مال بھی جائے گا اور لوگوں کے لیے چھوڑ پائے گا ورثاء کے لیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ورثاء کے لیے کچھ اچھا نہ چھوڑو، ورثاء کے لیے چھوڑنا بھی اچھا ہے، بہتر ہے، اس کے لیے گھر چھوڑ لے، ان کے لیے زمین چھوڑ لے، جگہ چھوڑ لے، کل کے لیے کیا ہو، محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بہتر بات ہے۔ لیکن فی الغرض بہر حالی مال کسی اور کے لیے ہی رہنے والا ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ، مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں اور لگتی ہیں۔ فیرجع اثنان، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان سے 2 چیزیں واپس لوٹتی ہیں۔ ویبقى من واحد، ایک شے اس کے ساتھ ہمیشہ کا رفیق بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں 3 دوست ہیں، 2 دوست تھے وہ تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، تیسرا دوست آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا، تمہارا ساتھی رہے گا جب تک تجھے جنت کے دروازے سے داخل نہ کرے۔ یتبع اہلہ و مالہ، ایک دوست تمہارا وہی ہے جو تمہارا مال ہے، کہ مال کے ذریعے سے تمہارے لیے کفن خریدا جائے گا، زیادہ سے زیادہ تمہارے لیے قبر کھودی جائے گی اور کوئی مفت میں نہ کھودے۔ کفن وغیرہ صندوق بھی بعض جگہ کیا کرتے ہیں لوگ میت کے لیے لاتے ہیں، یا کہ جو قرضے ورضے ہیں دینے وہ اس سے کیا ہو جائیں گے، ادا کیے جائیں گے۔ بس اتنی دوستی آپ کی مال کر لیتا ہے۔ نمبر 2 گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، دفن کر لیتے ہیں، اور جو رسوم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو طریقے تو ادا کر لیتے ہیں، پورے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فیرجع اہلہ، وہ بھی آپ سے کیا ہو جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ یتبع اہلہ و مالہ و عملہ، یبقى عملہ، ایک دوست اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کا عمل ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر کے میدان میں بھی، اور ترازو کے وقت بھی، اعمال کے وزن ہوتے وقت اور پل صراط پر بھی، ہر موقع پر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنا وفادار دوست، چاہے وہ برا ہو یا اچھا، یہ عمل اگر برا دوست ہو، برا عمل ہو، پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اگرچہ تم اس کو جدا کرنا چاہو یہ نہیں چھوڑے گا پیچھا، اگر اچھا پھر بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے اچھے کا کیا کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنا مال زیادہ پسند ہو اپنے وارث کے مال سے؟ یعنی ایک دن تو ہر انسان کو مرنا ہے نا، جو اس کا ہوگا وہ وارث کا بن جائے گا، تو وارث کے لیے رہ جائے، وارث کا وہ بن جائے، وہ اس کو اچھا لگے گا، یا اپنا ہو اور اپنے وقت میں استعمال کر لے، عمر میں استعمال کر لے، زندگی میں کھا لے، وہ اس کو اچھا لگے گا۔ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں استعمال کر کے کھا کے اور استعمال کر کے اچھا لگے۔ قالوا کہ یا رسول اللہ ما من احد الا ماله احب الیہ من مال وارثہ، ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا مال اس کو اپنے وارث کے مال سے اچھا لگے، پسند لگے۔ قال فرمایا کہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ان مالہ، انسان کا مال تو وہی ہوتا ہے نا ما قدم، جو آگے بیچ دے، روانہ کر دے، آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لے اور کھا لے، پہن لے۔ ومال وارثہ ما اخر، اور وہی مال تو وارث کا ہو گیا نا جو اس نے پیچھے چھوڑا اور یہ گیا مر گیا۔ رواہ البخاری۔ اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ مرنے کے قریب ہو جائے آپ کو اندازہ ہو سارا مال بیچ ڈالو، یا کہ کل کسی کو مفت میں دے دو، چلو تو اسی بھی وارث کے لیے رہ جاتا، چلو کسی کو مفت میں کیوں نہیں دیتا، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ زندگی میں جب آپ صحیح ہیں، صحت مند ہے، آپ کے پاس فراغت ہے، اسی کے مطابق آپ خرچ کرتے رہیے، اپنی ضروریات بھی پوری کر لے، جو آپ کی حقوق کی ذمہ داری اس کو بھی کیا کر لے، پوری کر لے، اور جو آپ کو شریعت بتاتی ہے نا اسی کے مطابق چلے۔
وعن متورف عن ابی قولی سے اب کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ الہاکم التکاثر، اے لوگو تم کو مال کی بہتات نے، بڑھانے نے، زیادہ کرنے نے غافل کر کے رکھ دیا۔ ہر شخص میں لگا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا بزنس بڑھ جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے، میری پراپرٹی جائیداد بڑھ جائے، اس کی دکان ہے میری بھی دکان ہو، ایک کافی نہیں چلو دو 3 4 5 ہو، 6 5 جب بن جائے تو 7 8 9 ہو، مارکیٹ ہو پوری، پھر مارکیٹ ہو دوسری بن جائے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس مال کے ذریعے سے ناز و فخر کرنا، مقابلے کرنا، اور اس کے قصے کیا کرنا، کہانیاں سنانا، اور اس طرح سے مردو اور جو کیا ہو تمہارے ابا اجداد گزرے ان پر فخر و غرور کرنا، اس کو کہتے تکاثر۔ اولاد بڑھانا، بچے بڑھانا، بیویاں بڑھانا، گھر بڑھانا، سب کچھ بڑھانے کو کیا کہتے تکاثر۔ پھر قول فرمایا کہ یقول ابن آدم، انسان تو یہ کہتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اسی کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے کہ مالی مالی، کسی بھی طرح سے ہو کہ مجھے مال ملے، مال بن جائے۔ قال آگے فرمایا کہ وحل لك ابن آدم الا ما اكلت، تمہارا مال تو وہی ہے بس جو آپ نے کھا لیا، فافنیت فنا کر دیا، ولبست فابلیت، جو آپ پہن کے زندگی میں وہ سیدھا کر لے، بس وہی آپ کا مال ہے، اور تصدقت فامضیت، یا صدقہ کر لے، آگے اپنے لیے ذخیرہ کر لے، آپ کے لیے مال ہے، باقی آپ کا مال نہیں ہے کیونکہ کسی اور کے لیے رہنے والا ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمائے کہ لیس الغنى عن کثرت العرض، دلی غنا بے پروائی استغنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ بن جائے، دنیا کا متاع مال و منال آپ کا بڑھ جائے، اور کچھ بھی آپ کے پاس بڑھ جائے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ولیکن الغنا غنا النفس، اصل قناعت، استغنا، دلی سکون، اور کیا ان کے سیر ہو، یہ کس چیز کا نام ہے؟ غنا النفس سے، کیا آپ کا دل غنی ہو، آپ کی سوچ غنی ہو، سب کچھ کیا ہو غنی بن جائے، یہ اصل میں غنا ہے۔ اور نوے سے تو مال کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے حریص رہتے مزید بڑھائے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں، کیا وہ مستغنی تھے؟ نہیں، بہت سارے مستغنی نہیں تھے، حریص تھے، آگے اور بڑھاتے تھے اور بڑھاتے، یار 3 4 فیکٹریز تو بنائی فارمنا اور کمپنی سے کچھ اور بناتا ہوں، 5 6 اور بن جائے، 5 6 بن جائے، پھر اور یار کچھ اور بنا، یار میں تو وزیر سے آگے پرائم وزیر اعلیٰ کیوں نہ بنوں، وزیر اعلیٰ چلا گیا وزیر اعظم بن جاؤں، یار میں تو بادشاہ کا کیا درجہ، بادشاہ کے اوپر یہ لوگ بھی ہیں نا۔ دنیا میں آپ جتنے بھی آگے بڑھتے جاؤ تو انسان قناعت نہیں کرتا، کیونکہ خواہشات کی کوئی منتہا نہیں ہے نا، انسان کی جو خواہشات ہے ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ آخر انسان تو یہ بھی چاہے گا یا اللہ اتنی قوت دے کہ میں جو سوئی کا ناکا ہے اس میں سے ہاتھی کو گزار دو، اونٹ نکال دو، کہاں سے نکل جائے گا، اس کے لیے بھی ممکن ہے کوشش کر لے۔ آخر تو انسان یہ بھی چاہے گا کہ میرے پر بن جائے، اتنے پیسے لگاؤ کروڑ کھرب کہ میرے لیے پر لگائے جائے کہ اوپر چکرے لگاؤں جیسے پرندے لگاتے، مجھے تو مچھلی بھی بننا چاہے، گرچہ آرٹیفیشل چیز اس کے لیے موجود ہے، کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ آگے بڑھ کے بہت کچھ سوچے، اور سوچ کی جو دنیا ہے نا اس کی کوئی امتحان، اس کے لیے اور بھی دنیا مانگ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اصل چیز قناعت ہے، اور یہ دعا ہمیشہ مانگے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو کچھ دیا ہے بس اسی پر مجھے قناعت نصیب کر دے، قناعت دے، چاہے وہ مال ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہو، گھر ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، دکان ہو، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو اسی پر قناعت مانگے، مزید مال کی بھی کوشش کر لے۔